لکھتے ہیں کہ میں اپنے والدین ماں باپ کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہوں، اور میرے شعور میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے نصیحت کی تھی یا ان پر حج فرض بھی تھا یا نہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں اور کس کی نیت کروں؟ حج بدل انہوں نے وصیت بھی نہیں کی اور مال بھی نہیں چھوڑا، تو ایسی صورت کے اندر یہ حج بدل شرعی تو نہیں ہے اصول کے مطابق، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر اولاد ماں باپ کی وصیت اور مال کے بغیر اگر ان کی طرف سے حج بدل کرے تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید یہ ہے کہ ان کے ذمے جو فریضہ تھا وہ ادا ہو جائے گا، اور اس کے حق میں کئی حج کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور یہ فرما برداروں میں بھی شمار ہوگا، تو بڑی سعادت کی بات ہے یہ۔ ماشاءاللہ۔ حج قران سے پہلے نفلی عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ حج قران میں آپ وہاں جا کر یہاں سے جب وہاں پہنچیں گے تو عمرہ ادا کریں گے، اور عمرے کے 2 کام کریں گے۔ عمرے کے 2 کام کریں گے، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی۔ بس اب اس حالت کے اندر آپ مزید عمرے نہیں کریں گے، البتہ نفلی طواف کر سکتے ہیں۔ حج بدل نفلی کی نیت کیا ہوگی، اور حج کون سا ہوگا، قران، تمتع یا افراد؟ دوبارہ بولو کیا؟ جی پوچھا کہ حج بدل نفلی کی نیت کیا ہوگی؟ دیکھیے، ایک ہے حج بدل، ایک ہے نفلی حج۔ حج بدل الگ چیز ہے، نفلی حج الگ چیز ہے۔ حج بدل نفلی یہ کوئی چیز نہیں ہے، تو اس واسطے حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کی طرف سے حج کر رہے ہیں اس نے وصیت بھی کی تھی، اس کے اوپر حج فرض بھی تھا، اور پھر اس نے پیسے بھی چھوڑے، تو اب آپ نیت کرتے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ لبیک اللہم لبیک، کے اندر تصور یہ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو یہ تصور کرتے ہیں تو میں اس کی طرف سے حاضر ہوں۔ یہ تصور کریں کہ میں اس کی طرف سے حاضر ہوں جس کی طرف سے آپ یہ احرام باندھ رہے ہیں۔ تو یہ حج بدل کے اندر یوں نیت بھی کی جاتی ہے، اللہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں اپنے فلاں کی طرف سے، اور پھر لبیک کے اندر تصور کریں کہ گویا کہ میں اس کی طرف سے حاضری پیش کر رہا ہوں اس تصور سے۔ بس جب آپ نے یہ نیت کر لی تو یہ آپ کا احرام بن جائے گا، اور لبیک کے اندر 1 آدھ دفعہ اس کا تصور کر لیجئے کہ وہ اس کی طرف سے میں حاضر ہو رہا ہوں، اے اللہ اس کو حاضری کو قبول فرما۔ تو اس طرح لبیک بھی اور نیت میں اس طرح کر لیں تو یہ آپ کی نیت درست ہو جائے گی۔ باقی رہ گیا نفلی حج، تو نفلی حج اس کے اندر بھی 2 طریقے میں نے عرض کیے کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی طرف سے حج کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے فلاں فلاں کو پہنچا دے، تو وہ سب تک وہ ثواب کو پہنچاتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی طرف سے ہی احرام باندھتا ہے، جس کا طریقہ وہی ہوگا کہ ہم نیت کریں کہ اللہ یہ حج میں جو نفلی کر رہا ہوں میں اپنے فلاں ابن فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک کے اندر تصور کرتا ہے کہ اللہ میں فلاں ابن فلاں کی طرف سے حاضری پیش کر رہا ہوں۔ پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں سوتے وقت پاؤں پر چادر ڈال سکتے ہیں کیا؟ پاؤں پر چادر ڈال سکتے ہیں۔ پاؤں کا لباس جرابیں ہیں، وہ نہیں پہنیں گے، موزے نہیں پہنیں گے، وہ نہیں پہنیں گے، لیکن چادر پڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، پوچھتے ہیں کہ جب ہم عمرہ کر رہے ہوتے ہیں یا سعی کر رہے ہوتے ہیں تو سعی میں بھی کہ مونڈھا کھولنا ضروری ہے جیسے عمرے میں طواف میں ہوتا ہے؟ بس دیکھیے، یہ استباء کہلاتا ہے، یہ استباء کا عمل صرف طواف میں ہوتا ہے، اور طواف کے بعد جب آپ سعی کے لیے جائیں گے تو دونوں موڑوں پر پھر چادر اوڑھ لیں گے۔ حجاج کرام سے اس میں غفلت ہوتی ہے، وہ مینا کے اندر بھی میدان عرفات میں وہ چادر موڑا کھلا پھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا یہ عمل صرف طواف کا ہے، تو باقی اس کے اندر چادر دونوں موڑوں پر لے کر اوڑھی جاتی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں جب ٹوکن والوں پر بھروسہ نہ کریں، وہ پوری لاٹ خریدتے ہیں جانوروں کی، پتہ نہیں چلتا کہ جانور ٹھیک ہے یا نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ رمی کے بعد حلق کریں اور جانور پہلے نہ قربان کر دیں، تو کیا ایسے میں دم واجب ہو جائے گا؟ جی، مینا کے اندر 3 کام ترتیب سے کرنا واجب ہے۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارنا، اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا، اور اس کے بعد سر کے بال کٹوانا۔ اگر اس کے اندر کوئی ترتیب کو پلٹ دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جمہور حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ترتیب سے کرنا واجب ہے، ترتیب چھوڑنا واجب چھوڑنا ہے، تو دم واجب ہو جائے گا۔
کہتے ہیں کہ چپل پہنتے وقت اگر انگلی میں تکلیف ہو یا زخم آ جائے, کبھی جوتا کاٹ لیتے ہیں نا, تو کیا وہاں پر ہم پٹی باندھ سکتے ہیں؟ جی پٹی باندھ سکتے ہیں. پٹی اصل میں احرام کی حالت میں لباس منع ہے, بس اس یہ ذہن میں رکھیں کہ لباس منع ہے تو وہ لباس ایسا پاؤں کا کہ جس کے اندر ٹخنے اور یہ اوپر کی ہڈی چھپ جائے, یہ منع ہے. تو جوتے ہیں, موزے ہیں, ہم نے ایسے بنائے کہ جس سے یہ ہڈی چھپ رہی ہے تو منع ہے, لیکن اگر یہ اس طرح کھول دیں اس کو کہ وہ یہ کھل جائے تو جائز ہو جائے گا. تو پٹی لباس میں داخل نہیں کر سے باندھ سکتے ہیں. اگر ہم مکہ مکرمہ میں 15 دن سے زیادہ قیام سے ہوں تو کیا منی, عرفات اور مزدلفہ میں نمازیں پوری پڑھیں گے یا قصر ہوگی؟ دوبارہ بولیں. اگر مکہ مکرمہ میں 15 دن سے زیادہ قیام ہو 15 دن جی مکہ, تو منی, عرفات اور مزدلفہ میں نماز پوری پڑھی جائے گی یا قصر ہوگی؟ جی بالکل, میں نے عرض کر دیا کہ مکہ مکرمہ میں مسلسل اگر کسی کو 15 دن قیام کا موقع ملتا ہے تو وہ مقیم ہو جائے گا. جب وہ مقیم ہو گیا تو ایسی صورت کے اندر اب وہ 15 دن آپ ملائیں مکہ مکرمہ اور اسی طرح حج کے ایام, پھر حج کے بعد کے ایام, سب ملا کر اگر 15 دن بن جائیں تو ایسی صورت کے اندر آپ مقیم ہیں. جب مقیم ہیں تو پھر منی میں, مزدلفہ میں, میدان عرفات میں پوری نماز پڑھیں گے. یہ مسئلہ حضرات فقہا میں مختلف بھی, اور آج کل اس میں اختلاف بھی ہے, تو بعض حضرات اس میں اختلاف کرتے ہیں. چنانچہ بعض کتابوں میں یہ بات, بلکہ پرانی کتابوں میں سب جگہ یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے اگر 15 دن مل جائیں تو حکم یہ ہے. لیکن چونکہ اب یہ چیزیں سب وہ مکہ کارپوریشن کے اندر آ گئی ہیں, تو اس واسطے یہ مکہ میں حج سے پہلے کے دن, حج کے دن, حج کے بعد کے دن, مجموعہ مسلسل جس کو میں تعبیر کر رہا ہوں, اگر 15 دن بن جاتے ہیں تو آپ مقیم ہو گئے, تو اس صورت میں پوری نماز پڑھیں گے. لیکن بعض حضرات کا اختلاف ہے, ان کے پاس بھی دلائل ہیں, تو اس واسطے اگر کسی کا وہ نظریہ ہے, وہ سوچ ہے, تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. جی اگر کسی نے لا علمی میں طواف زیارت سے پہلے بیوی سے ملاقات کر لی تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے, اگر طواف زیارت سے پہلے اگر کسی نے یہ عمل کر لیا ہے تو اس کے اوپر ایک بدنا, ایک بڑا جانور واجب ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں گائے دینا اس کے ذمے, ایک اونٹ ذبح کرنا اس کے ذمے واجب ہوگا. تو اس واسطے اس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو اس کے اندر یہ دم ادا کرنا ہوگا, ایک اونٹ ذبح کرنا, یہ ایک گائے, جس کو حنفیہ کے ہاں گائے بھی دی جا سکتی ہے, ورنہ دوسرے فقہا کے نزدیک اونٹ ہی دینا شرط ہے, یعنی جس کے اندر 7 حصے ہیں وہ جانور ذبح کرنا صدقے میں, کفارے میں واجب ہوتا ہے. کفارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. دم شکر کا تو گوشت کھا سکتے ہیں ہم, اس کا گوشت تو پھر غربا ہی میں تقسیم ہوتا ہے. جی فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ منورہ میں قیام 8 دن کا ہے تو کیا نمازیں پوری پڑھیں گے؟ مدینہ طیبہ کے اندر تو 8 دن کا قیام آپ کا ہے, تو اس واسطے نمازیں قصر ہوں گی. لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھیں نا آپ, وہاں مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے. دوسرے فرماتے ہیں کہ کیا 40 نمازیں جو مدینہ میں حدیث میں بیان کیا جاتا ہے وہ مسلسل پڑھنا ضروری ہے, یہ میں 10 سے 12 دن کے وہاں قیام میں 40 نمازیں پوری کر لوں تو میں اس فضیلت میں 8 دن کا قیام مدینہ منورہ میں اسی نسبت سے ہے کہ آپ مسلسل پڑھیں, تو مسلسل ہی پڑھنی چاہیے. وہاں مسلسل, اصل میں کسی چیز کی اہمیت کس طرح پتہ چلے گی؟ بس جب موقع میرے کام کا ہے تو میں چلا گیا, جب موقع یہاں مل گیا, فرصت میں پڑھ رہے نماز, تو اس واسطے مسلسل ہی مراد ہے. حالت احرام میں اگر غسل واجب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ بھئی غسل واجب ہو جائے, غسل کیجئے. کپڑے, چادریں ناپاک ہو گئی ہیں تو وہ چادر کا وہ حصہ جو ناپاک ہو اس کو دھو لینا کافی ہے. چادر کا بدلنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. ناپاکی کا حصہ, ناپاکی جس جگہ پر لگی ہے اس حصے کو دھو لے, بس کپڑے, وہ چادر پاک ہو گئی. لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی طبیعت میں اس کے کچھ کراہت سی ہو رہی ہے تو چادر بھی بدل سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ معروف ہے اس سلسلے میں. تو ایک سفر کے اندر تھے تو وہ اپنی چادر دھو رہے تھے, کسی نے کہا حضرت آپ کے پاس دوسری چادر بھی ہے, وہ لے لیں. انہوں نے کہا بھائی میں لے لوں گا تو سارے دوسری چادریں لیا کریں گے, تو کس کس کے پاس دوسری چادریں ہوں گی؟ اس واسطے اس کو حکم کو بھی دکھایا کہ بھائی اتنا دھو لو, بس صحیح ہے. پوچھتے ہیں کہ مدینہ میں منورہ میں جنت البقیع میں جانے کے لیے کیا خواتین کا محرم کے ساتھ جانا ضروری ہے یا کوئی 2-4 خواتین مل کے خود بھی جا سکتی ہیں؟ جنت البقیع میں خواتین نہ جائیں,
وہیں سے دور سے ہی ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. دیکھیے ایصال ثواب یہاں سے بھی کیا جا سکتا ہے, وہاں جا کر گویا کہ کسی کے سامنے گفٹ پیش کرنا ہے, گفٹ کسی کے ہاتھ بھیجنا ہے تو آپ بھیج دیجئے, تو خواتین نہ جائیں وہاں. لیکن اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ خواتین کو اجازت ہو رہی ہو اور پھر وہ اپنے گروپ کی صورت کے اندر خواتین اور یا اپنے محارم کے ساتھ جانے کی وہاں اجازت ہو رہی ہو تو پھر وہ چلی جائیں, لیکن یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں, گنجائش ضرور ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے. جی کیا جو دم اگر واجب ہو جائے تو اس کو اسی وقت مدینہ یا مکہ میں دینا ہی ضروری ہے یا بعد میں آن کے دے سکتے ہیں اگر وہاں پہ پیسوں کی بھی تنگی ہو تو؟ دیکھیے اگر کفارے کا دم ہے تو حدود حرم میں دینا ضروری ہے. کفارے کا دم حدود حرم میں, جو مکہ ہے, مکہ حدود حرم ہے, منا مکہ حدود حرم ہے, میدان عرفات حدود حرم نہیں ہے, وہ باہر ہے. تو مدینہ اور مکہ مکرمہ میں منا اور مکہ کی سرزمین یہ حدود حرم ہے, تو اس کے اندر دم دینا یہ ہے ضروری کفارے کا, مدینہ میں نہیں مکہ میں. اور اگر کسی کا پیسے نہیں ہیں تو بعد میں دے, واجب اس کے اوپر ہو گیا ہے تو اچھا ہے فوری ادا کرے, اگر ممکن نہ ہو تو پھر کسی کے ذریعے سے بعد میں پیسے بھیج دے. لیکن وہاں اس کے اندر بڑی لوگوں کے اندر بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے, کیونکہ وہ پیسے سب کے جمع کرتے رہتے ہیں, بس وہ کرتے اللہ ہی جانتا ہے کرتے ہیں نہیں کرتے. تو اس واسطے ان چیزوں کو خود جو قابل اطمینان صورت ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے. مدینے میں خواتین 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں یا اپنی قیام گاہ میں انفرادی طور پہ پڑھ لیں؟ بھائی مسجد نبوی کے اندر خواتین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام اور حدیث نبوی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کی اندر والے کمرے کے اندر جو کمرہ اس میں پڑھیں وہ سب سے افضل ہے. پھر کم اس سے باہر والا, اس سے کم اجر اس سے باہر والا, اس سے کم اجر پھر صحن میں, اس سے کم اجر پھر مسجد میں. تو اس واسطے بہتر ہے کہ وہیں پڑھیں اپنے قیام گاہ پر. لیکن اگر مسجد نبوی میں آئی ہیں نماز پڑھیں گی تو اس کے اندر بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے خواتین اپنی نماز خود پڑھ لیں, تنہا پڑھ لیں, لیکن اگر امام کے پیچھے پڑھ لیں تو بھی نماز ہو جائے گی. لیکن چونکہ خواتین یہاں ان کا معمول امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا نہیں ہوتا تو اس واسطے ان کو طریقہ معلوم نہیں تو پڑھنی کس طرح ہے نماز, امام کے پیچھے نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. تو اس واسطے ان کے لیے بہت دشواری ہوتی ہے. جب پڑھتی ہیں تو ان کو مزہ نہیں آتا, کیونکہ وہ اپنی نماز پڑھتی ہے جس کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتی ہیں, سورت بھی ملاتی ہیں, پھر ہر رکعت کے اندر یہ عمل کر رہی ہوتی ہیں, جبکہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی, سورت بھی نہیں پڑھی جاتی. امام قراءۃ الامام قراءۃ لہ, امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کسی نے پیچھے نماز میں کچھ پڑھا تو آپ نے فرمایا کون میرے ساتھ الجھ رہا تھا, کون الجھ رہا تھا. تو اس واسطے اس کے امام کے پیچھے تلاوت نہیں ہوتی. تو اس واسطے اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے تو نماز ہو جاتی ہے, لیکن سلیقہ طریقہ بھی معلوم کر لیں کہ پڑھی کس طرح جاتی ہے. حالت احرام میں دھوپ کی اینک لگائی جا سکتی ہے؟ کالا چشمہ حالت احرام میں دھوپ کی چشمہ, نظر کا چشمہ لگا سکتے ہیں, چشمہ دھوپ کا بھی نظر کا بھی. جی لگا, چشمہ لگا. جزاک اللہ. وضو کے دوران منہ دھونے سے بھی داڑھی کے بال ٹوٹ جاتے ہیں, تو کیا اس میں بھی دم دینا پڑے گا؟ بال کے اندر دم نہیں آتا, بال میں دم نہیں آتا, صدقہ ہوتا ہے. تو اس واسطے وضو کے اندر احتیاط کرنی چاہیے. داڑھی اگر گھنی ہے تو ایسی صورت کے اندر گھنی داڑھی کے اندر پانی اوپر سے بہا لینا. گھنی کا مطلب ہے جس کے اندر سے کھال نظر نہ آئے تو اس کو گھنی کہتے ہیں. تو اس کے اوپر سے پانی بہا لینا کافی ہے. لیکن جس کی داڑھی گھنی نہ ہو تو اس کے اندر تک کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے, جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خلال کیا جاتا ہے انگلیاں ڈال کر. تو احرام کی حالت میں انگلیاں نہ ڈالیں بلکہ پانی چلو میں لے کر اس طرح کریں, تینوں طرف اس کے کر دیں, وہ اندر تک چلا جائے گا. تو اس میں احتیاط کریں. حج بدل کے لیے گیا میں, اب حج تو میں نے الحمدللہ ادا کر دیا, اب میں کیا عمرہ اپنی نیت سے کر سکتا ہوں یا وہ بھی جس کی نیت سے آئے ہوں حج بدل کی اسی کی نیت سے کرنا ہوگا؟ بس حج کے لیے آپ وہاں گئے ہیں تو حج بدل اس کی طرف سے آپ نے کر لیا ہے. باقی جب عمرہ ادا کریں گے تو اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, دوسروں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر اس کا خیال رکھیں جو اس میں اخراجات ہوں جانے آنے کے وہ اپنے پیسوں سے اس اخراجات کیجئے, اس کے پیسوں سے نہ کیجئے. یا پھر اس سے لمسم طے کر لیں کہ اس سفر میں بھائی مجھے اتنا خرچہ ہوگا, مجھے اتنے پیسے دے دو. اس کا حساب کتاب اس کے ذمے نہ لینا نہ دینا.
تو ایسی صورت کے اندر پھر اس کے پیسوں سے بھی ہو جائے گا. لیکن اگر یہ طے کر رکھا ہے کہ نہیں بھئی کہاں سے وہاں تک اتنے پیسے لگتے ہیں, وہاں سے وہاں تک اتنے پیسے لگتے ہیں, میں اتنے پیسے دوں گا, تو ایسی صورت کے اندر وہ حج بدل کرنے والا بس پھر اس کے اندر وہی ضروری کام اس کے پیسوں سے کرے جو طے تھا. باقی جو کر رہا ہے بعد میں خرچ اخراجات, وہ اپنے خرچ کرے, اپنی طرف سے کرے. تو لمسم میں کر سکتا ہے. اگر لمسم نہ ہو بلکہ ہر ایک عمل کا الگ الگ طے کیا ہوا ہے معاملہ, تو ایسی صورت کے اندر پھر جب عمرے کے جو اخراجات ہوں, ظاہر ہے کہ مسجد عائشہ جانا ہوگا تو وہاں یہ چیزیں کی ضرورتیں ہوں گی, تو اس میں اپنے پیسے خرچ کرے پھر وہ. اچھا جی, فرماتے ہیں کہ 5 ماہ اور 2 سال کے بچوں کا حج عمرہ اور احرام کے مسائل بتا دیجیے, اور ساتھ یہ بھی فرما دیجیے کہ ان کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے. بھئی جو نابالغ بچے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں اور لے جانا ہی ان کو ضروری ہے, تو ان کے لیے شرعی حکم کچھ نہیں ہوتا, بلکہ وہ مکلف نہیں, اس کو شریعت میں کہتے ہیں یہ مرفوع القلم ہے, تو مرفوع القلم کہلاتے ہیں. ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہوتا, لیکن تربیت کے لیے یا ان کی دل جوئی کے لیے ان کی چادریں وادریں باندھ دیں, لیکن اس میں الاسٹک وغیرہ ڈال دیں تاکہ پریشانی نہ ہو. ان کے لیے قربانی بھی کوئی ضروری نہیں. سوال ہے جی کہ زوجہ کے اوپر حج فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو بھی وجہ رہی ہو, صاحب مال نہ ہو یا جو بھی ہو, لیکن الحمدللہ وہ بھی میرے ساتھ جا رہی ہیں. کیا وہاں پہنچ کر ان کا حج فرض ادا ہو جائے گا, یا پھر ان کے لیے کوئی شرعی ہیلا نکالا جائے گا؟ یعنی شاید پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تو وہ چلی گئی, انہوں نے حج کر لیا, ان پر فرض نہیں تھا, اب وہ کسی کے مال سے چلی گئی, حج انہوں نے کر لیا, بعد میں کبھی زندگی میں اس مال آ صورت کے جائے. اندر دیکھیے, جب وہاں کوئی شخص, کوئی فقیر ہو یا ایسا شخص ہو جو وہاں تک نہیں جا سکتا تو پہنچ گیا, تو اس کے اوپر پہنچ کر حج فرض ہو جاتا ہے, اور جب وہ ادا کرتا ہے حج فرض ادا ہو جاتا ہے. تو لہذا بیوی ساتھ وہاں چلی گئی ہے, اگرچہ یہاں اس کے اوپر حج فرض نہیں تھا, وہاں پہنچ کر حج فرض اس کا ادا ہو جائے گا. جی. جن لوگوں کو پیشاب کے بعد قطرے آنے کی شکایت ہوتی ہے, قطرے آنے کی شکایت ہوتی ہے, تو احرام کی حالت میں ان کے لیے کیا معاملات ہیں؟ تفصیل سے جواب فرمائیں. اللہ اکبر. دیکھیے, اس کے اندر ایک تو ہماری شہری زندگی بڑی مشکل زندگی یوں ہے کہ وہ پیشاب صبح آتا ہے, رات کو کرتے ہیں, جا کر روکے پھر رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پیشاب کے لیے جب بیٹھتے تو قطرے بھی آتے ہیں. ظاہر ہے کتنی دیر روکا تھا, تو یہ ایک مصیبت ہے, اس سے بچنے کی شروع سے ہی ضرورت ہے. تو اس واسطے ان کو چاہیے کہ وہ ٹھیکری استعمال کریں, اس سے ابھی چند دن ہیں, اتنے کرو اس میں صحیح ہو جائے گے, اور ورنہ اپنے ساتھ ٹیشو رکھیں, ٹیشو وغیرہ رکھیں, ٹوائلٹ پیپر رکھیں, تو اس سے وہ اس کا پہلے پیشاب کو خشک کریں, پھر اس کے بعد استنجا کریں. جب تک اطمینان نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اٹھے نہیں. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. پیشاب کے قطروں کے ساتھ جانا, کپڑوں کو آلودہ کرنا, اپنے بدن کو گندا کرنا, یہ سب سے بڑا عیب ہے, بلکہ سب سے بڑا عذاب ہے قبر میں. اسی وجہ سے عذاب ہونا ہے, اللہ پناہ میں رکھے. تو اس واسطے اس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کسی کو اس طرح کی شکایت اگر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز سے پہلے ہی عمل نہ کرے. ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی ہے کہ نماز سے پہلے وضو کریں گے, اور وضو سے پہلے پیشاب کرنے ضرور جائیں گے. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پیشاب نماز سے پہلے کرتا ہے تو پھر وہم بھی ہوتا ہے, قطرے آنے کا امکان بھی ہوتا ہے. تو اس واسطے پہلے سے فارغ ہو کر تیار رہا کریں, یا پھر اس کے بعد کریں, خاص طور پر ایسے لوگ جن کو قطرہ آتا ہے. لیکن ایک مسئلہ شرعی وہ ذہن میں رہے, ایک استبرا کہلاتا ہے. وضو سے پہلے نماز کے لیے جب آتے ہیں تو آلۂ تناسل پر چلنے پھرنے کی وجہ سے جو چکنا پن آ جاتا ہے, اس کو صاف کرنا مستحب عمل ہے. پیشاب کرنا نہیں, بلکہ اس طریق کو صاف کرنا یہ مستحب عمل ہوتا ہے. اس کو استبرا کہا جاتا ہے. جس سے لوگ واقف نہیں ہوتے, تو لوگوں میں ایک عام یہ تصور ہے کہ نماز کے لیے جب جائیں گے تو پیشاب کریں گے. بھائی پہلے سے کر لو, فارغ ہو جاؤ. تو نماز کے لیے کہ پیشاب کیا, اب اس کے بعد نماز کا وقت ہے, اب وہ شک میں مبتلا ہو گئے, اور ہو سکتا ہے قطرہ بھی آ جائے. تو اس واسطے وہ کچھ تدبیر بھی اچھی کریں. تدبیر کی صورت میں نے بیان کر دی. باقی مسئلہ یوں ہے کہ اگر کسی کو واقعتاً پیشاب کا قطرہ آتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جب تک وہ خشک نہ ہو جائے تو اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگا, اور پھر وضو کرنا اس کا صحیح نہیں ہوگا. لیکن کسی کو شک ہوتا ہے, تو محض شک ہے, تو شک اگر ایسا ہے کہ اس کو یہ یقین اس درجے میں شک ہے, قسم کھا سکتا ہے کہ میرا قطرہ آیا ہے, تو پھر اس صورت میں جا کر وضو کرے اور وہ صاف کرے. لیکن اگر وہ شک ایسا نہیں ہے کہ اس پر قسم نہیں کھا سکتا, تو اس کو ذہن سے جھڑک دے. اس واسطے حدیث میں فرمایا کہ وہ اپنی رومالی پر چھینٹا مار لے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وہم خیالات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ میں نے عرض کیا کہ عام طور پر بیماری ہوتی ہے, تو اس واسطے جب یہ یقین ہو کہ قطرہ آ رہا ہے تو چھینٹے مارنے سے تو گندگی پھیلے گی, تو اس واسطے اطمینان کر لینا چاہیے.
حلق جو ہے وہ اس طرح سے کرنا ضروری ہے یا مشین بھی پھیر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ حلق کہتے اس طرح کو ہیں، مشین یہ بال کاٹنا ہے، یہ قصر کہلاتا ہے، قینچی سے کاٹیں یا مشین سے کاٹیں یہ قصر ہے، اس طرح سے یہ حلق. جی دو چار یعنی کچھ لوگوں پر دم واجب ہو گیا تو وہ کیا سب مل کے ایک مشترکہ بڑا جانور قربان کر کے دم دے سکتے؟ جی جی، کئی آدمی ہیں ان کے اوپر کوئی اس طرح کے کفارے لازم ہو چکے ہیں، دم واجب ہو چکا ہے، اور وہ مل کر پھر ایک جانور بڑا خرید لیتے ہیں، اور وہ 7 آدمی ہیں اور 7 کی طرف سے وہ ہر ایک نے نیت کر لی تو ادا ہو جائے گا. ہاں، پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں نماز کے لیے چادر کس طرح باندھیں؟ خواتین پیشانی اور جو کلیوں کے بال ہیں وہ چھپانے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بھائی، ان کو روپٹے کی جگہ پر یہ ہے رومال بندھا ہوا، تو اس واسطے ان کو چاہیے کہ بالوں کو روپٹے میں بھی اس طرح چھپانا چاہیے یہاں، اور وہاں احرام کے جب وہ احرام کی نیت کی ہوئی ہے انہوں نے، تو ایسی صورت کے اندر رومال کو اس طرح باندھیں کہ بال اس سے نظر نہ آئیں. بالوں کو چھپانا چاہیے، بال ان کے سطر میں داخل ہیں، اس کو چھپانا ضروری ہے. استقبال اور استلام میں کیا فرق ہے؟ یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ استقبال کا مطلب ہوتا ہے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر کہتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تو اٹھا کر چھوڑ دیں، یہ استقبال ہو گیا. اور استلام کہتے ہیں حجر اسود کو چومنے کو، اور چومنا اس صورت کے اندر ممکن ہوگا جب آپ احرام کی حالت میں نہ ہوں. ہاتھ لگانا یہ استلام ہے، یہ بھی اس صورت میں ممکن ہوگا جب آپ حالت احرام میں نہ ہوں. تو حالت احرام میں ہونے کی صورت میں وہ خوشبو ہے اور وہ منع ہے، تو اس واسطے اب وہ دور سے اشارہ کریں یوں گویا کہ حجر اسود پر ہاتھ لگا رہے ہیں، تو اس کے اندر ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھایا جاتا، بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں. اور استقبال کے اندر کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے نہیں، یہ فرق ہے. کیا خواتین احرام کی حالت میں کپڑے تبدیل کر سکتی ہیں، چینج کر سکتی ہیں لباس؟ جی، اگر ضرورت محسوس ہو. میں نے عرض کیا کہ احرام کی حالت میں بہت صفائی ستھرائی اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری اور ضرورت پیش آ جائے تو ایسی صورت کے اندر اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ بال نہ ٹوٹے اور خوشبو وغیرہ نہ لگے. اگر ویل چیئر کی وجہ سے محرم اوپر طواف کر رہے ہیں تو جو ان کی اہلیہ ہیں وہ نیچے مطاف میں طواف کر سکتی ہیں اکیلے؟ جی، اکیلے طواف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ مردوں کے ہجوم میں نہ گھسے. جہاں خواتین ہیں اس کے اندر طواف کریں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خواتین کے لیے مسنون طریقہ طواف کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مطاف کے کونوں میں کریں، لیکن یہ جبھی عمل ہو سکتا ہے کہ جب مرد کونوں میں نہ ہوں، مرد بھی وہاں ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو اس واسطے تنہا طواف کیا جا سکتا ہے. حج تمتع کے لیے جب جا رہا ہوں تو ایسے ہر وقت میاں بیوی جو ہیں وہ کب حالت احرام کی پابندیوں سے باہر بھی ہو سکتے ہیں حج تمتع کے درمیان؟ جب عمرہ ادا کر لیں گے تو ان کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. جب عمرہ ادا کر لیا یعنی عمرے کے تینوں کام کر لیے، سر کے بال کٹوا لیے یا منڈوا لیے، تو ان کا احرام عمرہ ختم ہو گیا اور کوئی پابندی اب نہیں رہی. اور اسی طرح جب 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا اور پھر طواف زیارت جب کر لیا تو پھر تمام پابندیوں سے پاک ہو، تمام پابندیاں ختم ہو گئیں. طواف زیارت کے بعد 10 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کے کام کرنے کے بعد تقریباً لیڈیز کے ساتھ سب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، سوائے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے. طواف زیارت جب کر لیتے ہیں تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے. سوتے ہوئے اگر قطرہ آ جائے تو حج کے دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا آ جائے؟ سوتے ہوئے اگر قطرے آ جائیں تو حج کے دنوں میں ہم کیا کرنا چاہیے حالت احرام میں ہیں؟ قطرے آ جائیں؟ جی دیکھیے، سوتے ہوئے یہ احتلام کی صورت اگر ہے تو ایسی صورت کے اندر تو غسل کرنا ہوگا، تو غسل کریں اس میں، اور پھر جو حصہ ناپاک ہوا ہے اس کو دھو لیں. تو یہ یقین ہو کہ احتلام ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر غسل کرنا واجب ہوگا. تو اس سے احرام میں کوئی خلل نہیں پڑتا. احرام کی چادریں وہ حصہ اس کا دھو لیں، غسل کر لیں. بس احرام نام ہے، نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے بعد پابندیوں کا لحاظ رکھنا. اب پابندیوں کا لحاظ رکھیں، چادریں خراب ہو گئی ہیں، غسل کر کے چادریں بدل لیں. اب خواتین ساتھ ہوں تو طواف میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اور دوسرے کہ ہم اپنے چپل اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تھیلی میں ڈال کے؟ بولو یار، پوچھیں جب خواتین ساتھ ہوں طواف کرتے وقت تو کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ بھئی خواتین جب ساتھ ہوں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مثلاً وہ رمل کرنا ہے
تو پھر وہ پہلے اپنا طواف رمل والا کر لیں، پھر ویسے چلیں تاکہ وہ اس کو کوئی خلل واقع نہ ہو. وہ تھوڑا سا رمل کر رہا ہے اور عورت اس کے ساتھ چلنا دشوار ہوگا، تو اس واسطے ان کو بعد میں کرنا چاہیے. اور اس کا بھی خیال رکھیں کہ وہ ایک شہوت کا تصور نہیں ہونا چاہیے اس وقت. جی. احرام کی حالت میں ایک مخصوص چھتری جس کو ہاتھ سے نہیں پکڑنا پڑتا بلکہ ایک فریم کے ساتھ سر پر فکس ہو جاتی ہے اور سر کے اوپر کا حصہ کھلا رہتا ہے، وہ استعمال کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے آپ فطرت پر چلیں، جب فطرت پر چلیں گے تو سہولت ہوگی. جب یہ بناوٹی چیزوں کے در پہ ہوں گے، آج یہ کل کوئی اور چیز آئے گی، اب وہ نکلتے نکلتے اصل سب مسخ ہو کر رہ جائے گا. تو اس واسطے اس کو ان چیزوں کو رواج نہیں دینا چاہیے. ہاں خدا نہ خواستہ بہت زیادہ کوئی گرمی کی شدت ہے، آپ کو اپنے قیام گاہ سے حرم تک آنا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے ساتھ تولیہ ہے، احرام نہیں ہے تو سر پر تولیہ ڈال لیں، احرام کی حالت ہے تو چھتری پکڑ لیں بس. لیکن آپ وہ انداز اختیار نہ کریں جو مصنوعی ہے، تو سارا مصنوعی ہوتا چلا جائے گا. فطرت پر رہیں. جزاک اللہ. مطاف میں بنا احرام کے نہیں جانے دیا جاتا آج کل، تو کیا بنا عمرے کی نیت کے صرف مطاف میں نہیں جانے کے لیے احرام باندھنا جائز ہے یا دھوکہ ہو جائے گا؟ بھئی آپ کا دل کیا کہتا ہے اس پر عمل کر لیں. یہ تو بالکل ظاہر ہے دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کے گھر میں اللہ سے جھوٹ، اس واسطے کہ میری چاہت یہ ہے کہ طواف کروں، میں نے خرچ بہت کیا ہے، تو اس واسطے ہمیں حج فرض کرنا ہے. وہاں کوئی ایسا عمل گناہ کا نہ کریں. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. بدترین عذاب دیں گے ہم اس کو کہ وہاں بے دینی کا کام کرو گے. دھوکہ تو بدترین گناہ. تو اس واسطے کوشش کرنی چاہیے، بھائی دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، نہ کہ ہم اس کے اندر ان کو اور رواج دیں. اس طرح کا عمل کریں گے وہ اور پابندیاں لگا دیں گے اور پابندیاں لگ جائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے جو وہاں سے آئے گا اس کا احرام بندھا ہوگا، وہ جو میقات سے باندھ کر آئے گا اب ایک اور نئی پابندی لگ جائے گی. تو اس واسطے دھوکے سے دھوکے کے راستے بنتے ہیں، بند نہیں ہوتے. تو اس واسطے دھوکے کا گناہ بھی اور دھوکے کو رواج دینا بھی ہے. تو اس واسطے اس طرح کا عمل نہ کیجیے. اللہ سے مانگیں کہ کوئی راستہ اللہ بنائے، آسانی کی صورت بنائے. اور پھر اللہ سے جب مانگتا ہے، حدیث قدسی کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ جو اللہ سے آخرت کی چیز مانگتا ہے اللہ سب عطا کرتا ہے. دنیا کی مانگتا ہے تو دنیا میں اس کی مصلحت دیکھ کر عطا کرتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. تو اس واسطے آدمی کو دعا کرنی چاہیے لیکن کوئی شریعت کے خلاف عمل نہیں کرنا چاہیے. اگر خواتین جنگ احد کے شہداء کی قبروں پہ جانا چاہیں تو کیا جانے کی اجازت ہے؟ ہاں وہ زیارات کے لیے جاتے ہیں، بس وہاں ایک گروپ ہوتا ہے خاص جس کا کام نوحہ کرنا ہوتا ہے. تو اس واسطے روتوں کو دیکھ کر رونے میں شروع ہو جائیں. اب اس کا خیال رکھیں، نوحہ منع ہے، یہ حرام ہے. تو اس واسطے دعا کریں. ٹھیک ہے. حالت ناپاکی میں اگر احرام باندھا تو پاکی حاصل ہونے تک احرام کی پابندیاں رہیں گی یا وہ پاکی حاصل ہونے کے بعد لگیں گی؟ دیکھیے جب نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو پابندی لگ گئی ہے. پابندیاں آپ کے برقرار ہیں. پاکی کی حالت ہے نفلیں پڑھیں، پاکی کی حالت نہیں ہے نفلیں نہیں پڑھیں، پابندیاں دونوں پر لگیں گی یہاں تک کہ پاک ہو جائے. جب پاک ہونے کے بعد پھر اب غسل کریں. پاک ہونے کے بعد غسل کرنا ہوگا، کپڑے بدلیں، پھر اپنے جو عمرہ ہے تو عمرہ ادا کریں. طواف زیارت اگر باقی ہے طواف زیارت ادا کریں. اچھا الحمدللہ بہت سارے سوالوں کے جوابات دے دیے گئے، مگر جتنے حاجی ہیں ماشاءاللہ ان سے زیادہ سوالات ہوتے ہیں. تو اب ٹائم کی چونکہ مجبوری ہے تو مزید سوال جواب نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال مفتی صاحب نے اتنا فضل فرمایا ہے کہ اپنا نمبر ہم کو دے دیا جو دروازے کے باہر لکھا ہوا ہے. کوئی صاحب کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو ذرا اوقات کا خیال کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ جس وقت ذہن میں آئے اسے نمبر گھما دیا، ٹھیک ہے نا، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد کوئی ایسے وقت میں آپ فون کر کے بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ سوال کریں گے، مجھے آئے گا میں جواب بتا دوں گا، نہیں آئے گا تو معذرت کر دوں گا. تو ایسی صورت کے اندر بہرحال یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور فوری طور پر حضرات ماشاءاللہ حج کی حاضری کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو ان کا تعاون کرنا گویا کہ ان کے اعمال کے اندر شرکت ہے. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ سب شامل اس کے اندر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں. الحمدللہ. دعا کے بعد احرام کی ترتیب ہوگی، ساتھی تشریف رکھیں دعا کے بعد. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. ہمارے والدین متعلقین دوست احباب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ. پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ. حج کے لیے جا رہے ہیں یا اللہ, اس سفر کو آسان بنا یا اللہ. ہماری اس میں مدد فرما یا اللہ. حج مبرور کی سعادت سے مالا مال فرما یا اللہ. پورے آداب سے حج کی توفیق عطا فرما یا اللہ. خوب اچھی طرح حج کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین. ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما, عزت آبرو کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین. جو لوگ نہیں جا رہے یا اللہ, خواہش مند ہے یا اللہ, ان کو بھی حاضری کی توفیق عطا فرما, ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرما یا ارحم الراحمین. جو لوگ وہاں جا رہے ہیں ان کے حج کو حج مبرور بنا یا اللہ, حج مقبول بنا یا اللہ. ان کو خوب عبادت کی توفیق عطا فرما یا اللہ, خوب دعاؤں کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین. ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.